بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بے حد دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ چند ایسے حقائق پر بھی مشتمل ہے جنہیں سن کر نہ صرف آپ حیران رہ جائیں گے بلکہ یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی آقا دو جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید کی اہلامیت پر دل سے یقین رکھنا ہی ہمارے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ماننا، اس میں دیے گئے احکامات کو پڑھ کر ان پر عمل کی پوری کوشش کرنا اور اس بات پر دل سے یقین رکھنا کہ قرآن مجید کے بعد اب اس دنیا میں اس جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں آئے گی، یہی ایک مسلمان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن ناظرین، وہ خدا جس نے حضرت انسان کو تخلیق کیا، اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی یہ مخلوق اپنی سوچ اور عمل میں کس حد تک گمراہی کی طرف جا سکتی ہے۔ چنانچہ جب قرآن مجید نازل ہوا اور کافروں نے حسب توقع اس پر جھوٹا ہونے کے فتوے لگائے اور کہا گیا کہ نعوذ باللہ یہ سب من گھڑت ہے، تو اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا اور کافروں کو مخاطب کر کے یہ چیلنج دیا کہ اگر وہ اس کتاب کو کسی انسان کی کاوش سمجھتے ہیں تو دنیا بھر سے مصنفین اور شعراء کو اکٹھا کر کے یا جس کی بھی مدد لینا چاہیں وہ لے کر اس کتاب جیسی ایک صورت ہی بنا لیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ قرآن پاک میں کئی صورتوں میں دیا ہے، اور صرف اس وقت کے کفار مکہ کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ چیلنج آج بھی جوں کا توں موجود ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں جہاں انسان نے اپنی سہولت کے لیے بے پناہ چیزیں ایجاد کی ہیں، وہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی خوب ترقی کی ہے۔ فی زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اور ورچوئل ریالٹی کا دور دورہ ہے، جن کی بنیاد پر مزید کئی ایپس اور ٹولز بھی وجود میں آ گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک لینگویج ٹول کے بہت زیادہ چرچے ہیں جسے چیٹ جی پی ٹی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا ٹول ہے جو انسان کے لیے ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ایک لینگویج ٹول ہے جو کہ ورچولی اپنے یوزر سے باقاعدہ بات بھی کرتا ہے۔ اس کی اسی کوالٹی کی بنا پر اسے چیٹ جی پی ٹی کا نام دیا گیا۔ اس سے چیٹنگ کرتے ہوئے آپ نہ صرف اس سے کسی انسانی اسسٹنٹ کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں بلکہ اسے مختلف ہدایات دے کر اپنی مرضی کا کوئی بھی مواد کسی بھی زبان میں لکھوا سکتے ہیں۔ اس کے منظر عام پر آنے سے لے کر اب تک انٹرنیٹ صارفین نے چیٹ جی پی ٹی سے کئی کام لیے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، چنانچہ اس کے دعوے کو چیک کرنے کے لیے کچھ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے اسے نعوذ باللہ قرآن مجید جیسی ایک صورت لکھنے کا کہہ دیا۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی مصنوعی مشین سے ایسا کوئی کام لیں۔ یہ قرآن مجید کی توہین ہے اور ہمارے ایمان پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر بھی چونکہ تجسس انسانی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ انسان کو ایسے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچے ہوں۔ چنانچہ ایک انٹرنیٹ صارف نے چیٹ جی پی ٹی سے اس کے متعلق گفتگو کی کہ کیا وہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت یا آیت لکھ سکتا ہے یا نہیں، جس کے جواب میں حیرت انگیز طور پر چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ چونکہ ایک الہامی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، لہٰذا وہ اس جیسا خود سے کچھ بھی کریٹ نہیں کر سکتا۔ مزید بات چیت کے بعد چیٹ جی پی ٹی کا کہنا تھا کہ وہ قرآن مجید کا انداز گفتگو اور باتیں کاپی تو کر سکتا ہے لیکن کچھ نیا نہیں لکھ سکتا۔ چنانچہ جب اسے مکمل انسٹرکشن دی گئیں تو انہیں فالو کرتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی نے ایک صورت اگزامپل کے طور پر بنا ڈالی۔ سورہ کا نام سورہ الناریہ لکھا اور قرآنی آیتوں کی شکل میں چند لائنیں قرآن پاک کے انداز و بیاں اور الفاظ کے رد و بدل کی مدد سے لکھی۔
ان لائنوں کو پڑھ کر یہ صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ اور جملے جو اس ٹول نے نعوذ باللہ اپنی بنائی ہوئی صورت میں استعمال کیے ہیں وہ اس نے قرآن مجید سے ہی اٹھائے ہیں۔ مختلف آیتوں کا جائزہ لے کر کہیں سے کچھ الفاظ اٹھائے اور کہیں سے کچھ، اور ایک جملہ تیار کر لیا۔ معزز دوستو، دراصل چیٹ جی پی ٹی کا میکینزم ایسے ہی کام کرتا ہے کہ اس ہیلپنگ ٹول کو بنانے والوں نے اس کی میموری میں ایک مخصوص عرصے تک کا ڈیٹا اس میں بھر دیا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ چاہے کوئی تاریخ کا سوال ہو، جغرافیہ، سائنس، ادب یا کچھ بھی ہو، اس ٹول سے جو بھی پوچھا جاتا ہے یا جو کچھ بھی اسے لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ منٹوں میں اپنی میموری کنگالتا ہے اور اگلے ہی لمحے دڑا دڑ کئی صفحے لکھ ڈالتا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت زبردست ٹول ہے اور اس کی کارکردگی نہایت حیرت انگیز ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو انسان کا اپنا ہی بنایا ہوا ایک ٹول ہے جس کی حدود اور لیمٹس ہیں جن سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کے حوالے سے دنیا بھر میں مسلمانوں کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ یقیناً اس میں موجود ہوگا اور وہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھ سکتا تھا، لیکن ایک چیلنج جو کائنات کے رب نے دیا ہو اور جب اس نے واضح طور پر کہا ہو کہ اپنے مددگار بھی بلا لو، جسے بھی چاہو بلا لو، پھر بھی تم یہ نہیں کر سکو گے، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ انسان اپنی شکست تسلیم کر لے۔ انسان رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اب چاہے وہ چاند پر پہنچ جائے، سمندر کی گہرائیوں تک جا پہنچے یا زمین کی وسعتیں ماپ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی ہے جس کے باہر وہ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ چیٹ جی پی ٹی بھی بالکل اس دنیا کے تمام جنوں انس کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت انسان کو دی ہے اس سے بڑھ کر تو یہ مصنوعی مشینیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اب اس کے بعد بھی کم از کم کوئی مسلمان تو اس کتاب کو نقل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، البتہ غیر مسلموں سے تو کچھ بھی بعید کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں؟ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک بے دین لوگوں نے اسلام کے احکامات اور قرآن پاک کا مذاق اڑایا اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آج تک اس جدید دنیا اور جدید معاشرے میں بھی کئی مرتبہ سننے میں آتا ہے کہ کہیں قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کہیں آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک کوئی انسان صدیوں بعد بھی قرآن پاک کے ایک حرف تک کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر پایا۔ یہی معجزہ ہے قرآن پاک کا، نہ ہی کوئی اس کی نقل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو ایک نقطے کے برابر نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ بحیثیت مسلمان کم از کم ہمیں ایسی کسی بھی گمراہی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔